جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قسم قسم کی نعمتیں عطا کی تو بتاؤ فلاں بابے نے اور فلاں درگاہ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کہا گا۔ اب بابا کے باہر جو بیٹھے ہوئے اس کے صبح و شام ان کی شکلوں کو دیکھو، لعنت برستی ہے۔ ایسے ٹیڑے پیڑے وہ چڑیا وارڈ میں بھی نہیں ہوں گے نا، جو مزاروں کے بعد ہاتھ یوں، ٹانگ یوں، آنکھ یوں، چہرہ یوں، بدمخی بد شکلا قہر دخدے پہ وریگی سیون شاہ کی کا شاہ عبداللہ وہ رہی بد حال۔ یہ پاک لوگ تھے، سارے بزرگ جن کے میں نے نام لیے یہ توحید کے سربراہان ہیں۔ آنے والے بدماشوں نے بدنام کیا، جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام و عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بے دینیاں پھیلا رہے۔ وہ پاک پیغمبر تھے، بزرگان دین سے کبھی خفا نہ ہو، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں نے ہم تک توحید پہنچائی۔ لیکن بزرگوں کے سچے جانشین آپ ہیں۔ تو داتا سے فرماتے ہیں وہ کس سے شروع کر دیا تھا؟ وہ لاہور آئے تو اپنے استاد سے پوچھا شیخ سے کہ میں نے لاہور میں کیا کرنا ہے؟ کہ صبح سے شام تک بھیک مانگنا ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے تقسیم کرنا ہے، خود اس میں سے نہیں کھانا ہے، تیرے کھانے کا انتظام اللہ خود کرے گا۔ سید علی اجویری لکھتے ہیں دیوان میں کہ مجھے اجویر سے لاہور تک بخار رہا، میں نے کبھی ماں سے روٹی نہیں مانگی، میں لوگوں سے بھیک کیوں مانگوں، لیکن شیخ کا حکم سوال کیسے قدردان لوگ۔ کہا جب میں نے صبح سے شام تک بھیک مانگی اور مغرب کی اذان سے پہلے بانٹا اور لاکھوں کافر میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے لگے، میں نے کہا اللہ اکبر، میرے شیخ کامل ہے، بہترین حکمت بالغہ مجھے بتائی۔ اگلا دن بس لاہور جوک در جوک مسلمان ہوئے، الحمدللہ۔ یہ بات اس پر کہی کہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کو اپنی خواہش اور عقل میں نہ تولو، اپنی خواہش اور عقل ان پر قربان کرو۔ ٹھیک آپ کا کہنا ہے سلام کو۔ اور جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی اللہ نے ارض و سما میں اس کو عزت عطا کی، اور جس نے اپنے بڑوں کو ستایا یا ان کو دکھ پہنچایا انہوں نے باوجود اخلاص اور خیر خواہی کے ہمیشہ ذلت پائی۔ احفظوا عندکم واکتبوا فی قراطیسکم، یاد رکھو اور اپنی کاپیوں میں لکھو اس بات کو۔